بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے معزز مہمانوں نے سینیٹر فیصل رضا عابدی سینئر رہنماء پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صاحب کا تعلق آپ سے تشریف رکھتے ہیں. سراج الحق صاحب نائب امیر ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے فواد چودھری صاحب, ترجمان ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ظہیم حسین قادری صاحب رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. دہشت گردی جو پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ عابدی صاحب پہلے تو آپ سے یہ ہم پوچھ لیتے ہیں کہ حکومت نے کوئی میکینزم بنایا ہے دہشت گردی کے خلاف, کوئی پالیسی دی ہے؟ کیونکہ ہم نے قرارداد دیکھی تھی 2008 میں آئی تھی, اس کے بعد کوئی پالیسی دی یا نہیں دی؟ دیکھیں یہ ایک بزدلانہ حملے, یہ کوئی کھلی جنگ نہیں ہے. آتے ہیں موٹر سائیکل پہ یا گاڑیوں پہ, ٹارگٹ کرتے ہیں, مارتے ہیں, چلے جاتے ہیں. آتے ہیں کپڑوں کے اندر جیکٹ پہن کے, بٹن پریس کرتے ہیں, اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں. اس کو روک آپ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں, کسی بھی طاقت کی صورت میں, علاوہ اس کے کہ آپ حفاظتی اقدامات کریں. گورنمنٹ آف پاکستان کے جو پچھلے سال میں عاشورہ اور ربیع الاول پہ جو سیکیورٹی کے اندر جتنے آپ کو بلاسٹ نظر آئے, پھر جیلوں پہ نظر آئے, اس سال کافی اس کے اندر آپ نے نہ ہونے کے برابر تھے, بلکہ ہوئے ہی نہیں تھے. تو کافی ایک سیکیورٹی کا منظم نظام تھا, اور ریڈ کر کے کافی ان دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا. تو ایک تسلسل جو تھا اس کو توڑ دیا گیا. لیکن اگر کوئی شخص کار میں جا رہا ہو اور اس کو سامنے سے ٹارگٹ کر دیا جائے تو اس کو تو نہ آپ روک سکتی ہیں نہ میں, علاوہ اس کے کہ اسلحے سے پاک معاشرہ آپ کے سامنے موجود ہو جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہو. دوسری چیز میں آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ آپ بھی ہیں, ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے. ابھی شہباز بھٹی صاحب کا جو قتل ہوا یہاں پر, آپ بھی اگر ڈرائیور آپ کے ساتھ ہوگا تو کبھی کبھی آپ کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ ڈرائیور نہ ہو اور آپ تنہا جائیں. انسان کبھی حصار کے اندر بہت اپنے آپ کو مقید تصور کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں گا, ظاہر سی بات ہے. کتنا انسان اپنے آپ کو سیکیورٹی حصار کے اندر رکھے. چلیں بلٹ پروف گاڑی مانگی تھی جو انہیں نہیں پرووائڈ کی گئی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات کروں, آپ اس پہ برا نہیں مانیے گا, آج سے 1 سال پہلے کے ہم پروگرامز نکال لیتے ہیں. بلٹ پروف گاڑیوں کی درآمد کی اجازت جب مانگی گئی تھی تو یہی ٹی وی اینکرز اور کچھ صحافی برادری تھی جنہوں نے کہا تھا اربوں روپے قوم کے بالکل وہ صرف اپنے لیے ضائع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. کیبنٹ کے لیے 80 سے 100 تک وہ جو کیبنٹ کا جو سائز تھا اس کے لیے, میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں نا, کو خطرہ تھا تو اس پہ ان کو تو دے دی جاتی. تو اس پہ ایک یہ بھی تھا کہ چلیں ٹھیک ہے ڈیوٹی فری کر دی جائے, باقی جس کو خریدنی ہے وہ خرید کے اپنے لیے منگا لے حفاظتی نقطہ نگاہ کی نظر سے. اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ 6 سال تک آپ اس کو بیچ نہیں سکتے, اور 2 سال سے زیادہ کوئی بھی بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ اس لائق رہتی نہیں ہے کہ وہ چل سکے پاکستان کی سڑکوں کے حساب سے. تو ہر چیز پہ تنقید. اچھا چلیں پھر اتنا لمبا اسکواڈ, اتنا بڑا اسکواڈ, اتنے پولیس والے یہاں پر, تو عوام کا کون خیال کرے گا؟ ویسی تعداد کم ہے, وہ آپ کی تنقید ہم نے سر آنکھوں پہ لی. اب جب وہ اسکواڈ نہ ہو, اب میرے پاس تو کوئی اسکواڈ نہیں ہے نا, اب میں تو اسکواڈ مانگوں تو پھر وہ بھی سوال جس کو دینی تھی اس کو نہیں دی. تو دیکھیں گزارش یہ ہے آپ سے, اب مجھے بھی دینی چاہیے لیکن میں نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں مقید رہ سکتا اتنا اس کے اندر. تو پھر ایک انسان کی فطرت بھی ہوتی ہے, انسان کبھی کبھی بہت اپنے آپ کو قید محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے, تو فطرتاً بھی ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے ایک پراپر طریقے سے آپ کو اس سوچ کو خاتمے کی طرف جانا پڑے گا, اس سوچ کو ختم کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے جو ہے وہ تعمیری پروگرامز کی بھی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اسپیشل ایفرٹ کرنے پڑے گی. آپ کو سراج الحق صاحب کیا لگتا ہے کہ 3 سال ہو گئے موجودہ حکومت کو, کوئی میکینزم کچھ نظر آیا ہے دہشت گردی کے خلاف؟ ہم قرارداد کا بار بار ذکر کرتے ہیں لیکن وہ تو ہوا میں ہی اڑ گئی, اور جس طریقے جو اس کا حال ہوا اور جو آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, ذمہ دار آپ کہتے ہیں کون ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے کراچی سے لے کر چترال تک پوری قوم اس پر انتہائی پریشان ہے, اور ہر یہی سوچتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے, کیا پروٹیکشن کر رہی ہے. اصولی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے لوگوں کو سیکیورٹی مہیا کرنا, لوگوں کے مسائل حل کرنا. وجوہات جو بھی ہو, لیکن نتیجہ تو یہ ہے کہ حکومت سیکیورٹی دینے میں 100% ناکام ہو چکی ہے, عام آدمیوں کو بھی اور اپنے وزیروں کو بھی اور ہر آدمی کو بھی. لیکن ہماری تو یہ کوشچن ہے, تجویز بھی ہے کہ اس کی کاز پر سوچنا چاہیے کہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے اور اب تک ختم کیوں نہیں ہوا. اس لیے کہ اگر آپ ایک چیز کی کاز پہ وہ نظر نہیں ڈالتے ہیں اور ساتھی سے اقدامات کرتے ہیں تو وہ فروٹفل نہیں ہوتا ہے. تو آپ کے نزدیک وجوہات کیا ہیں؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو دہشت گردی کی تاریخ بھی پرانی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں برطانیہ کے لوگ آئے تھے, ان کی فوج آئی تھی 1900
यहाँ 1836 में जी जी जनरल चैम्बरलिन आए थे और उन्होंने स्वात और बुनेर और मर्दान में बड़ी जंगें लड़ी और उस वक्त भी यही काज वो बता रहे थे कि हम आपको तहजीब सिखाने आए हैं। तो ये जो अभी आजकल जो वाकयात हो रहे हैं ये देखिए क्या अब सिखाने आए हैं? उसके ये भी बाद तहजीब सिखाने आ रहे हैं। 1897 में ये जो जनरल चर्चिल आए थे तो स्वात में, मलाखंड में, बाजोड़ में, ये सारे इलाके में उन्होंने जंगी की और हमारे हजारों लोगों को उन्होंने कत्ल किया। उसके बाद अंग्रेज हिंदुस्तान आए, उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया और उसका एक तसलसल है सुपर पावर का, साम्राज्य कुव्वतों का। नहीं तो कोई बैरूनी हाथ है जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा है? आपको यही लग रहा है बैरूनी हाथ है? बिल्कुल साफ बात यह है कि इसमें बैरूनी हाथ भी है और जब तक इस रीजन में बैरूनी कुव्वतें मौजूद है और हमारे लोग उस वक्त में महफूज तो नहीं रह सकते। हुकूमतें क्या कर रही हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? हुकूमत क्या कर रही है? जो आपने करारदाद का जिक्र किया कि 3 साल पहले करारदाद आया था, काश अगर हमारी हुकूमत उस पर भी अमल करती, वो उसमें बहुत मुफीद चीजें थी तो अब तक कोई नतीजा निकल आता। लेकिन अब तक न हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों को इत्मीनान में लिया, न कोई ऐसा, बल्कि कौन लीड कर रहा है हुकूमत ये भी पता नहीं चलता है कि गिलानी है, जरदारी साहब है, कियानी साहब है, अब तक कोई ये भी आम आदमी नहीं जानता है कि इस हुकूमत का लीडर है। हुकूमत का लीडर कौन है? ज़ईम हुसैन कादरी साहब, पंजाब में आप लोगों की हुकूमत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहब का ताल्लुक है और बार बार जिक्र किया जाता है कि मरकजी हुकूमत फेल हो चुकी है, जो टेररिज्म की कार्रवाइयां हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में और लोगों को सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, इसकी जिम्मेदार मरकजी हुकूमत है, ये कहना है आप लोगों का बार बार। जी यकीनन मैं ये समझता हूँ बीबी कि ये जो टेररिज्म का मसला है इसमें मैं तो बड़ा वाज़ेह हूँ उसमें कि दहशतगर्द का ना कोई दीन, ना कोई मज़हब और ना कोई फ़िरका होता है। और आप देखें कि जब ये लोग एक निज़ाम को लेके आगे चलते हैं तो उसको कन्फ्रंट करना एक सिस्टम के तहत बड़ा मुश्किल है। पूरी दुनिया में जहाँ भी टेररिज्म की लहर आई वहाँ पर बड़ा अरसा लगा उस निज़ाम को कन्फ्रंट करते हुए और उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज और बहुत सारी स्टडीज़ की गई और फिर 25 साल 30 साल श्रीलंका में आपने देखा, इसी तरह ही आपने दूसरे ममालिक में देखा जहाँ ये सिलसिला रहा, तो काफ़ी टाइम लग गया उसको कवर अप करते हुए। हुकूमतें, मैं किसी पे ब्लेम नहीं डालना चाहता क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यकीनन फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना और उन सारे मामलात को, अब देखें ना हमने छोटी सी एक बात की कि जी ड्रोन हमले हैं, उनका एक तसलसल है, बारहा क्या कहा गया फ्लोर ऑफ द हाउस से कि जी हम इसकी मजम्मत करेंगे, इसको बंद कराएंगे, वो नहीं हो सका। फिर जब ये रेमंड डेविस वाला केस सामने आया तो आपको पता लगा कि वो 2000 के करीब वीज़ाज दिए गए उन लोगों को जिनके बारे में कोई पूछगिछ तक नहीं की गई। तो यकीनन फॉरेन हाथ तो होगा यहाँ पे जो मामला। मुझे आपकी बात थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही, बिल्कुल आप जो मैं अभी अब तक समझ पाई हूँ, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत पे ही आप बार बार क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूँ, देख रहे हैं पंजाब में शहबाज शरीफ साहब और दूसरी तरफ रहमान मलिक साहब के आपस के जो स्टेटमेंट्स हैं ये कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक लिंक करते हैं। ऑडियो आपकी जरा हम देखते हैं कि ठीक आ नहीं रही। फवाद चौधरी साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, जो भी सब पाकिस्तान में कार्रवाइयां हो रही हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो, ड्रोन हमले हो या इनका जिक्र किया जाता है, इसके ताने बाने मिलते हैं परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के साथ कि परवेज मुशर्रफ ये पाकिस्तान को तोहफा दे के जा चुका है और आज जो कुछ हम भुगत रहे हैं इसका जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ है। पहली बात तो यह है कि ये जो बात है, जो परवेज मुशर्रफ के मुखालिफिन ये बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि ये तारीखी हक़ाइक़ के मुनाफी है। जैसे आपने आगे जिक्र कर रही थी, मौलाना सराजुल हक साहब जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी है ये कोई अभी शुरू नहीं हुई है और ये जो दहशतगर्दी है इसके ताने बाने 1980 की दहाई से मिलते हैं, जब आपने देखा कि हमारे मुल्क में मौलाना आरिफुल हुसैनी हलाक हुए, उस जंगवी साहब हलाक हुए, अलामा जुबैर एहसान अलाई ज़हीर जो हैं वो हलाक हुए, पेशावर में बम धमाके होते थे, गिलगित में एक मैसेकर हुआ, तुरू का मैसेकर हुआ। तो उस दौर के बाद ये चलता आ रहा था, रियासत इसमें थोड़ी सारी परे खड़ी थी। 1999 में 2001 में आकर के जब ये 9/11 हुआ तो हमारी हुकूमत को पास 2 ऑप्शंस थे। एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद आई। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद ये थी कि अफगानिस्तान में तालिबान या जो भी अलकायदा के जो ठिकाने हैं उनको खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान को धमकी दी गई थी और उसमें जाहिर है कि हमारे पास 2 ऑप्शंस थे कि या हम करते या हम हिंदुस्तान के को मौका दे देते कि वो आलमी इत्तेहाद का हिस्सा बन जाता। दूसरी बात, जहां तक आप बात करती हैं परवेज मुशर्रफ के दौर में, तो ये अगर आप फिगर्स देखें तो 2008, 9 और 10 में जो हलाकतें हुई हैं पाकिस्तान
پاکستان میں جو شہریوں کی جانیں گئی ہیں وہ 1224 2009 میں گئی، 1254 جو ہے وہ 2010 میں گئی، اور صرف انہی 2 سالوں کی فگرز پرویز مشرف کے 8 سال کا جو دور ہے اس سے بہت زیادہ ہیں. تو یہ کہنا کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں دہشت گردی تھی، یہ جو فگرز ہیں. اور اب دوسری بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ پرویز مشرف کے دور میں غالباً 7 ڈرون اٹیکس ہوئے، اور اب اس کے بعد تقریباً اس وقت تقریباً 300 سے زیادہ ڈرون لیکن اٹیکس ہو اجازت چکے تو ہیں. انہوں نے دی تھی، اجازت تو انہوں نے دی تھی، ایسا تو معاہدہ تو تھا نہیں، کوئی ایسا معاہدہ نہیں تھا. دیکھیں معاہدے جو ہوتے ہیں نا وہ ملکوں کے درمیان ہوتے ہیں. معاہدے کسی شخص جارج بش اور پرویز مشرف کے درمیان نہیں، کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہو سکتا جو پرویز مشرف اور جارج بش کے درمیان ہو. اگر ایسا معاہدہ ہے تو حکومت کو آ کے ختم کر دینا چاہیے. ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتی ہوں فیصل رضا عابدی صاحب سے، آپ کی حکومت ہے. ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا، یہ بات بھی تاریخی طور کے اوپر غلط ہے کہ پہلا ڈرون حملہ پاکستان میں پرویز مشرف کے دور میں ہوا. حقیقت یہ ہے کہ پہلا میزائل اٹیک پاکستان میں نواز شریف صاحب کے دور میں ہوا اسامہ بن لادن کے اوپر، اور وہ افغانستان میں 1997 میں ہوا تھا. یہ میزائل اٹیک جس میں پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، اور اس میزائل کے ٹکڑے جو ہیں وہ بلوچستان، ہمارے یہ جو شمالی وزیرستان ہے یہاں پر ملے تھے. تو تاریخی طور کے اوپر دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں. دونوں واقعات آپ صحیح ہیں، اور وہ بڑی لمبی انہوں نے اپنی لسٹ بھی دے دی کہ آپ ان کے دور میں کچھ نہیں ہوا اور آپ کے دور میں یہ چیزیں ساری تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ آپ سے جب بھی بات کریں آپ کہتے ہیں پرویز مشرف ہے. دیکھیں جی 2 سال ہو گئے کہانیاں گاتے ہوئے، اب تو خود بھی شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ 2 سال میں نشانہ کون بنے؟ پاکستان کے عوام، میجورٹی افواج پاکستان یا پیپلز پارٹی ANP یا علماء اہل سنت یا علماء اہل تشیع. ٹھیک ہے، اب میں کیا اس کو بار بار بیٹھ کے رٹے لگاؤں اور گاتا جاؤں؟ اب دیکھیں نا کہ سب کام ہم کر رہے ہیں اور نشانہ بھی ہم بن رہے ہیں. اگر یہ مختلف ادوار کے اندر چلتے ہوئے بھی، جس طرح آپ نے ایک ساؤنڈ کلپ دکھایا، بلیک واٹر کا ذکر کیا گیا، مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلیک واٹر کو ہم نے الاؤ کیا ہے، آؤ اور ہمیں ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں آپ نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی. میں آپ سے وہی تو ایک تھوڑا سا ذہن سے سوچیں. کبھی کبھی جو ہے نا وہ ذہن پریشان بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی میں ہنستا بھی. اس کی بھی وجہ بتاتا ہوں. مطلب ہم نے بلیک واٹر کو کہا ہے کہ آؤ اور ہمیں ہی مارو. نہیں، آپ نے ویزے دے دیے نا، اسی لیے نا اگر وہ مار رہے ہیں جیسے لوگ، جیسے آج ایک پکڑا گیا، تھوڑا ایسے کئی تعمیری گفتگو آج میں نے کرنی ہے، بالکل بالکل، اور وہ سنجیدگی کے ساتھ کرنی ہے. اور صرف اتنا کہنا ہے کہ بلیک واٹر کو ہم نے ویزے دیے، اگر وہ مار رہے ہیں، اگر کہ بلیک واٹر کو ہم نے ویزے دیے کہ آؤ یہ ویزا لو اور ہمیں ہی مار دو. شہباز بھٹی کو مار دو، گورنر صاحب کو مار دو، پاکستان پیپلز پارٹی کی شہید قائد کو شہید کر دو، اس کا استقبال و تما دھماکے کر دو، امام بارگاہ کے جلوس نکلے تو ادھر مار دو، افواج پاکستان کو مار دو، ہمیں مار دو، باقی کسی کو نہیں مارنا. مطلب آپ نے یہ ویزے کے ساتھ ایک چٹ بھی لگا کے آپ پہ تنقید کرتے ہیں نا، یہ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. میں تنقید پہ اب نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے یہ رٹے لگاتے ہوئے 2 سال ہو گئے، اور 2 سال سے میں آپ کو ایک چیز کا اعادہ کر رہا ہوں. آپ سنیں کہ میں پریشان کیوں اور میں ہنستا کیوں. دیکھیں آپ سوچیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ ایک انقلاب کو برپا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، جس میں نہ آپ اپنی مرضی سے گزاریں زندگی، نہ میں اپنی زندگی گزاروں. پریشان میں اس لیے ہوتا ہوں کہ میں ابھی باہر نکلوں گا نا گولی مار دی جائے گی آپ کو. ہو سکتا ہے مار دی جائے، میری ماں کو یقین نہیں ہے کہ میں صبح آؤں گا، لیکن ہنستا میں اس لیے ہوں کہ کل کو میں آپ کو جب آپ شٹل کاک کا برقع پہن کے پروگرام کریں گے تو کیسی لگ رہی ہوں گی. یہ بڑی اہم بات کی کہ شٹل کاک برقع اگر پہن کر رہے ہیں، یا آپ مولانا فضل الرحمان والی باتیں کر رہے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ باگلا کی پہاڑیوں تک پہنچ چکے ہیں طالبان. پاکستان میں بھی ایسا انقلاب آنے والا ہے جس کا اشارہ فیصل رضا عابدی کر رہے ہیں. اسی پہ مزید ہم بات کریں. کچھ طالبان کا ذکر ہوگا، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا، پنجابی سندھی طالبان یا بغیر داڑھی والے طالبان کون ہیں جو پاکستان میں ایسا انقلاب لانا چاہتے ہیں. اس پہ بات کریں گے مختصر سے بریک کے بعد.